الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ وقال الله تعالى في مقام آخر الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج 18 دسمبر UNO کا مائیگرنٹ ڈے ہے۔ جو مہاجرین ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کی جان کے تحفظ کے لیے اور ان کے مختلف چیزوں کی سہولت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، اور یہ 1997 میں فلپائنی اور دیگر ایشیائی ممالک کے زور سے یہ دن منانے کا اعلان ہوا تھا، اور اس دن سے آج تک یہ ایک دن 18 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اور اس میں وہ تمام لوگ جو مختلف وجوہات سے ہجرت کرتے ہیں اور اپنا ملک چھوڑتے ہیں، اور اس تناظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالمی طور پہ اس کو کن معنوں میں لیا جاتا ہے، اور اس میں معاشی نقطہ نظر سے مہاجرت یا اپنا ترک وطن یا تارکین وطن جو ہیں وہ کسی وجوہات سے ہوتے ہیں، عموماً بہتر مستقبل کے لیے یا بہتر معاشی حالات کے لیے لوگ مائیگرنٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات اور بھی ہیں جو یہ کہ پسندیدگی نہ ہونے کی وجہ سے، جنگی حالات کی وجہ سے لوگوں کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف لیا ہے، اور اس میں سورۃ آل عمران کی آیت پڑھی ہے 195، اور سورۃ الحج کی 58 نمبر سورت، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو یوں کر کے گھر بار سے نکالے جاتے ہیں، ان کو تکلیف دی جاتی ہے، یا وہ مر جاتے ہیں یا وہ مارے جاتے ہیں، پھر لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو ان کا خدا کے جہاں بڑا مقام اور اجر ہوگا۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ ہے، تو اس لیے جو اس طریقے سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیے جاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جو 13 سال مکہ میں اذیتیں اٹھائیں، اس کے بعد آپ کو وہاں سے ہجرت کی اجازت ملی، تو مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کرنے، پہلے انہوں نے ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر ان کو مستقل ایک دکھایا گیا کھجوروں کا علاقہ، اور اپنے مدینے میں ہجرت فرمائی، اور اس کے حساب سے ان کو کہا گیا کہ جو انہوں نے اذیتیں دین کے لیے اٹھائیں، تو یہ جو دنیا میں معاشی طور پہ یہ ہجرت ہوتی ہے بہتر مستقبل کے لیے، کیونکہ دنیا پہلے جب رہتے تھے انسان جنگلوں میں رہتے تھے، پھر انہوں نے کھیتی باڑی کی طرف رخ کیا، اور دریاؤں کے کناروں کے قریب زمینوں کو کاشتکاری کے لیے استعمال کیا، پھر اس طریقے سے وہ عراق میں آ کر انہوں نے پہلی تہذیبی دنیا جو میسوپوٹیمیا کہی جاتی ہے ایک ایسے کو نام سے، کہ جو مہذب شہر وہاں آباد کرنے، اور وہاں زرعی کھیتی باڑی اور زرعی انقلاب جو ہے وہ 14 صدی تک آیا تھا، اور پھر 17 صدی میں صنعتی انقلاب آ گیا، تو یورپ اس میں خوشحال ہو گیا، تو لوگوں نے ایشیائی اور دیگر ممالک کے لوگوں نے وہاں سے، افریقہ کے لوگوں نے وہاں ہجرت کرنی شروع کی، اور پھر وہاں ان کے مسائل ہوئے، ان کو تکلیفیں پہنچیں، تو اس حساب سے UNO نے ان کے لیے کچھ حقوق کی بات کی کہ ان کو زندگی کا تحفظ بھی ہونا چاہیے، ان کی لیبر کی، ان کی مزدوری محنت کے حق، ان کی زندگی کے حق، ان کے بچوں کے لیے حقوق، اس کی بات کی۔ اور جب جنگیں ہوئیں تو جنگوں میں پاکستان نے 40 لاکھ سے زیادہ 1980 کی دہائی سے لے کے 2020 تک، یہ 40 سال کی دہائی میں 40 لاکھ کے اوپر لوگوں کو یہاں ایک افغانیوں کو بوجھ اٹھایا، اور اس میں UNO نے بہت تھوڑی اس کی مدد کی۔ آج کل فلسطین میں مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، اور اس سے پہلے اور ممالک نے بھی مختلف علاقوں سے ہجرت کی ہے، تو اس حساب سے ان کے حقوق کا یہ عالمی دن ہے، تو اس حساب سے یکجہتی کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا ہے
ہے ہی مقام ہجرت۔ ماں کے پیٹ میں بندہ 9 مہینے رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے، پھر دنیا میں 60-70 سال گزار کر پھر قبر میں جاتا ہے، اور قبر کی ایک زندگی محدود ہے، اس کے بعد قیامت نے آنا ہے، پھر روح دوبارہ ڈالی جائے گی، اٹھایا جائے گا، اور پھر مقام محشر سے حساب کتاب کے بعد سے ابدالآباد کی زندگی۔ اصل نقطہ نظر وہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی نقطہ نظر سے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ یہجر اخاہ المومن، اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑ دے 3 راتوں سے زیادہ۔ فیلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا وخیر ما یبدأ بالسلام، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہل کر دے سلام میں، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر جو دین کے لیے چھوڑتا ہے اس کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ جو ایسے راستے پہ مارے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنات تیار کر رکھی ہیں۔ یہ دنیا تو ہے ہجرت، اور یہاں سے آج نہیں تو کل چھوڑ کے جانا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اگر یہ چھوڑیں گے تو اس میں بہت زیادہ اجر رکھے گئے ہیں۔ ہمارے اس چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ دیں گے تو مہربانی ہوگی۔